السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تصوف کا راستہ طے کرنے والے کچھ لوگ شیخ صادر شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس گئے۔ ان کی ظاہری حالت نیکی سے آراستہ تھی، اور بڑے آدمیوں میں سے ایک شخص کو اس گروہ سے بہت حسن ظن تھا۔ اس نے ان کا روزینہ مقرر کر دیا، روزینہ مطلب وظیفہ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے ایسی حرکت کر دی جو فقیروں کے شایان شان نہ تھی۔ اس شخص کو بدظنی ہو گئی اور ان کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے چاہا کہ کسی طریقہ پر ان دوستوں کا ضبط شدہ روزینہ چھڑا دوں۔ میں نے اس کے دربار میں جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے دربان نے نہ جانے دیا اور بدتمیزی سے پیش آیا۔ میں نے اس دربان کو معذور سمجھا، اس لیے کہ خوش طبع لوگوں نے کہا ہے امیر اور وزیر اور بادشاہ کے دروازے کا بدون کسی وسیلہ کے چکر نہ کاٹ، اس لیے کہ کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتا ہے اور وہ دامن۔ یہاں تک کہ ان صاحب کے درباری مقربوں کو میرا علم ہو گیا اور عزت کے ساتھ وہ اندر لے گئے اور ایک اونچی جگہ میرے لیے مقرر کی، لیکن میں تواضع میں نیچے بیٹھا اور میں نے کہا مجھے رہنے دیجئے، میں تو ایک ادنا غلام ہوں، تاکہ غلاموں کی صف میں بیٹھوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میری آنکھوں اور سر پر بھی آپ تشریف فرما ہوں گے تو میں آپ کی ناز برداری کروں گا، کیونکہ آپ نازنین ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں بیٹھ گیا اور چاروں طرف سے بات سمیٹ کر لایا، یہاں تک کہ دوستوں کی غلطی کی بات آ گئی، اور میں نے کہا پہلے سے انعام و اکرام کرتے چلے آنے والے آقا نے کیا خطا دیکھی؟ جو غلام کو اپنی نظر میں ذلیل سمجھتا ہے، بڑائی اور بردباری خدا ہی کے لیے مسلم ہے، جو خطا دیکھتا ہے اور روٹی دیتا رہتا ہے۔ حاکم کو یہ بات پسند آ گئی اور دوستوں کے گزارے کے اسباب کا حکم فرما دیا تاکہ پرانے قاعدہ کے مطابق پھر بندوبست کر دیں اور معطلی کے زمانہ کا خرچ بھی ادا کر دیں۔ میں نے اس کے انعام کا شکریہ ادا کیا اور دربار کی زمین کو بوسہ دیا اور اپنی اس جرت کی معافی چاہی اور کہا چونکہ کعبہ حاجت کا قبلہ بن گیا ہے، اس لیے لوگوں در کے در ملکوں سے اس کی زیارت کو بہت سے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں۔ تجھے ہم جیسوں کی برداشت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے پھل کے درخت پر کوئی ڈھیلا نہیں مارتا۔